وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس آیت سے پہلے گزری ہوئی آیت میں ذکر تھا کہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات کے ذریعے سے آپ کی آزمائش فرمائی تھی، ابتلا کے لفظ سے ذکر فرمایا، یعنی انتہائی مشکل اور مشقت والے کام کی تاکید فرمائی تھی، یعنی ایسے احکام دیے تھے، ایسے طریقے بتائے تھے جس میں انسان کے لیے مشقت ہی مشقت ہے۔ جو بھی بتائے تھے ان ساری چیزوں کی تکمیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جس کے مطلب اور مفہوم میں کئی پہلوؤں کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ سب سے قریب تر سہل تر مفہوم شریعت کے جو طور طریقے ہیں، کرنے کے جو احکام ہیں اس کو کرنا، نہ کرنے کے جو احکام ہیں اس سے رکنا۔ کلمات بمانے فیصلے، کلمات بمانے احکام خدا بندی، وہ چند چیزیں گزرے گی۔ یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی ذریت کے اندر اس منصب امامت یعنی نبوت کو قائم اور باقی رکھیں گے، اور رکھنے کے لیے آپ کے آنے والی ذریت نسل میں پیغمبری بھی عطا کرتے چلیں گے۔ چنانچہ ایک بڑی تعداد میں آپ کی نسل میں پیغمبر آئے، پیغمبری کے فرائض انجام دیے۔ جتنے مشہور پیغمبروں کا تذکرہ کلام پاک میں جگہ جگہ نام ہے، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی ہے، چاہے حضرت داؤد ہوں کہ چاہے سلیمان وغیرہ، سب کے سب۔ آج کی اس آیت میں ایک اور پہلو، دوسری بات ہم نے ذکر کی تھی، وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات یہ بھی ہیں جو اس سلسلے میں آگے آ رہے ہیں۔ آزمائش کی چیزیں تھیں، بڑی بڑی چیزیں، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ آج کی اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہے، اس امت کے لیے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیل کو بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات جو اسلام کا 5واں رکن ہے، توحید، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بعد والا جو حج ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس سے متعلق چیزیں، پھر ان چیزوں کی تفصیل پارے 17 میں سورہ حج میں آئے، وہاں زیادہ اور تفصیل ہے۔ حج میں کیے جانے والے چند طریقوں کی وضاحت ہے پارے 17 میں۔ یہاں خانہ کعبہ کے وجود اور حقیقت سے متعلق تفصیل، جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا، اور یہ خانہ کعبہ حضرت پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا تھا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا تھا، بلکہ روایات کی تفصیل کی روشنی میں بیت المعمور جو آسمانوں کے اندر قبلے کی حیثیت ہے، فرشتوں کے لیے طواف اور عبادت کا مقام ہے، اسی حصے کو خانہ کعبہ میں آباد کر دیا تھا، رکھوا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پیغمبروں سے کہلوا دیا تھا، اے آدم آپ سے پہلے ہم ہزاروں برس سے اس کا طواف کرتے آ رہے ہیں۔
حضرت آدم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اتار دیا تو ایک زمانے تک جب زمین پہ اترے تو آدم ایک طرف تھے، حضرت حوا ایک طرف تھے، اور اس دنیا میں دل لگنا بھی دشوار تھا۔ دل لگانے کے لیے بھی، آپ کی وحشت کو دور کرنے کے لیے بھی کعبے کا انتظام فرما کر حکم دے دیا کہ تم اس کا حج کرو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان سے پیدل سفر کرتے تھے۔ ہندوستان کے طول و عرض کافی طویل اور بڑے قدیم سے، افغانستان ہندوستان، پاکستان ہندوستان، سری لنکا ہندوستان، تو یہاں سے آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 5 مرتبہ پیدل سفر کیا، خانہ کعبہ کا حج فرمایا۔ وہ کعبہ باقی تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہا۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کے ہر چیز کو ختم کرنا، غرق کرنے کا فیصلہ رب العزت نے فرما لیا، اپنے انتہائی جلال و غضب کا اظہار کر دیا۔ دعا بھی کچھ اسی طریقے سے تھی پیغمبر نوح علیہ السلام کی، تو اس وقت وہ کعبے کو اٹھا لیا، چونکہ وہ کعبہ آسمانوں سے منتقل ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تک بھی کعبے کا وجود زمین میں نہیں تھا۔ وہ زمین خالی تھی، جو پہلے تھا وہی زمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ اس جگہ کا تعین، وہ مقام جس وقت آسمان زمین ساری کائنات پیدا فرمایا، اس وقت پیدا فرمایا، اور اس وقت سے اس کو قابل حرمت، قابل تعظیم، قابل ادب اس کو قرار دیا، عبادت گاہ قرار دیا۔ سورہ آل عمران پارے 4 کے اندر بھی آئے گا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ مکے کے اندر اس گھر کو اللہ کی عبادت کے طور پر سب سے پہلے مقام کا تعین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خانہ کعبہ والا مقام۔ تفاصیر اور دیگر روایتیں بڑی طویل تفصیل بہت سی چیزیں ہیں۔ دین اسلام کا 5واں رکن، بنیاد اسلام کی، حج کی ہے، خانہ کعبہ کی ہے۔ اس کی تفصیل قرآن کئی جگہ پیش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، آپ 100 سال کے اوپر کو تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو صاحب اولاد بنایا۔ وہ سیرت اور تفصیل بڑی طویل ہے۔ شادی کر کے زمانہ گزرا، طویل ہو گیا، بڑھاپا ابراہیم علیہ السلام پر بھی آیا، آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام پر بھی آیا۔ فطری تقاضے جو صاحب اولاد کے ہونے کے ہیں وہ ختم بھی ہو گئے۔ جب اولاد سے مایوس ہو گئے تو حضرت حاجر علیہ السلام، حاجرہ ہم سنتے بھی ہیں، کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، لکھا بھی جاتا ہے۔ یہ حاجرہ عربی لفظ نہیں ہے، حاجر ہے۔ عربی تفاسیر کے اندر حاجر، اردو کے اندر مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے بولتے لگاتے، میل کے لیے نہیں لگاتے، اس اندازے کے اوپر
حاجرہ حاجرہ پڑھ لیتے ہیں. کثرت کے ساتھ وہ پڑھا جانے لگا، سنا جانے لگا، مانوس ہونے لگی. اس لیے آگے عوام میں بڑھ کر اس کی اصلاح کی طرف آگے بڑھتے بھی نہیں. بس وہ حاجر نام ہے، ہجرت وغیرہ سے تعلق نہیں نام. یہ حضرت حاجر مصر کی شہزادی تھی. ان کے واقعات میں جو طویل ہے، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ گزر رہے تھے. جس علاقے سے گزرے وہاں کا بادشاہ اس نے ایک عادت بنا لیا جو بھی حسین خوبصورت عورت، چاہے کسی کی بیوی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کو اپنے دربار میں طلب کر لیتا تھا. آپ کا گزر ہوا تو آپ کے فوجیوں نے، اس ملک کے فوجیوں نے ان دونوں کو لے جا کر اس بادشاہ کے پاس پیش کیا. اس کیفیت اور طریقے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا. توریہ بولے تو زو معنی کہنا ایک، مطلب مراد وہ نہیں لینا، دوسرا لینا. لٹریچر کی اصطلاح میں اس کو توریہ کہتے ہیں عربی. اصل حقیقت معنی کو چھپانا، ظاہری معنی کچھ سننے والا دوسرے معنی مراد لینا. ہم کہنے کے لیے اصل معنی ہم اپنے دماغ میں رکھتے ہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اس قسم کے توریے فرمائے ہیں. وہ ایک علم ہے. لیکن اس کی ایک عادت یہ بھی اچھی تھی جو برے سارے عادتوں میں. اگر کوئی بھائی بہن اگر ساتھ جا رہے ہوں تو بھائی کے ساتھ، بھائی کے سامنے، بھائی کے موجودگی میں اس کی بہن کے اوپر بری نظر بھی نہیں ڈالتا، ہاتھ بھی نہیں بڑھتا. بھائی کے ساتھ جب گزر ہوتا تو وہ عورت کی حفاظت ہوتی. جب دریافت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا تو تمہارے ساتھ کون عورت ہے؟ تھی تو آپ کی اہلیہ بیوی. آپ نے کہا کہ وہ میری بہن ہے. توریہ یہ کیا، دین اسلام میں اس وقت صرف پیغمبر ابراہیم علیہ السلام مسلمان، آپ کی اہلیہ سارا مسلمان، ابھی امت بھی نہیں. بحیثیت دین کے، ایمان کے ہم بھائی بہن ہیں، ہم بھائی بہن ہیں. یہ کہہ کر پھر اس کے بعد ان کو بلایا. ابراہیم علیہ السلام جب واپس لوٹے تو اپنی اہلیہ سے بتا دیا میں نے ایسا جواب دیا ہے اس معنی میں. لیکن زندگی بھر اس کے اوپر بھی پچھتاوا رہا ابراہیم علیہ السلام کا. ایسے 3 پچھتاوے رہے جو قرآن ذکر کرتا ہے کئی جگہ پر. احادیث میں تفصیل آتی ہے. جب لوگ ان کے پاس شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں کسی کی سفارش کے لیے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. میں خود اپنے انجام کے بارے میں بڑا خوف زدہ ہوں. زندگی میں 3 کام ایسے ہوئے ہیں جس میں جھوٹ کا امکان جیسی کیفیت ہے، جس میں سے یہ تھا، جبکہ توریہ فرمائے تھے جھوٹ تھا نہیں لیکن ظاہری طور پر جھوٹ ہی کے جیسا تھا، کہ میں نے بیوی کو بہن ہے کہا تھا. مجھے بہت ڈر ہے اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب سے. مجھے اپنی پڑی ہے، تمہاری صفات اور سفارش کی میں کیسے کروں گا. اس قسم کی تینوں چیزوں کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ الگ الگ ہے. یعنی آخرت کا حال اتنا ہی ہوگا.
حضرت سارا نے بھی وہی بات جا کر کہا کہ ہاں وہ میرے بھائی ہیں، چونکہ پیغمبر تھے، قدرت کا معاملہ تھا، اس نے آزمانے کے لیے ٹھیک ہے تم یقین نہیں کیا، یقین نہ کر ہاتھ آگے بڑھایا، جو ہی ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے کیا تو ہاتھ شل ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، پریشان ہوا، ہاتھ آگے جا نہیں سکا۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پھر جب ہاتھ چھوڑ دیا تو پھر ہاتھ کام کرنے لگا، پھر دوبارہ خیال کیا، پھر بڑھایا تو پھر وہی کیفیت، 3 بار کیا تو وہی کیفیت۔ اب متاثر ہوا، متاثر ہو کر فوراً اپنی بیٹی کو بحیثیت باندھی لونڈی کے طور پر تحفے میں دے دیا حضرت سارا کو۔ حقیقت میں شہزادی ہیں۔ اب یہ لاولد ہونے کی وجہ سے آخر میں اپنے شوہر کے لیے وہ باندھی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو تحفے کے طور پر پیش کر دیا حضرت سارا نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ نے شادی کر لی۔ اب وہ جو طریقے ہو اس کی تفصیل الگ۔ جب اس کے بعد اولاد تو ہو نہیں رہی تھی، یہ کہہ کر ہی دیا مجھ سے تو تم صاحب اولاد نہیں بنے، شاید ان سے صاحب اولاد بنو گے، اگر اللہ کی مرضی ہے تو اللہ نے ان کو اولاد دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد اللہ کی قدرت قرآن نے وہ ذکر بھی فرمایا سورہ صافات میں 23 پارے کے اندر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قتل والے معاملے کی آزمائش کے بعد پوری تفصیل ذکر کر کے اللہ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس بڑی آزمائش امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو کر پھر ہم نے مزید ایک فرزند اسحاق کی بشارت دی۔ اب گھر کے اندر جو رہ رہے پیغمبر کی 2 بیویاں ایک دوسرے کے سوکن کیا کہتے ہیں کہیے۔ اب بیچ میں تفصیلات ہیں، اس کے اندر ایک یہ ہے کہ بعض معاملات میں ایک سوکن دوسری سوکن سے بعض معاملات میں یہ ہوتے ہیں، اپنی فوقیت جتایا کرتی تھیں حضرت سارا۔ ایک بار عجیب اتفاق ہوا کہ دونوں بچے آئے، اسماعیل اچانک آپ کی گود میں بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد دوسرا بچہ جو حضرت سارا سے حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، کیونکہ آپ کی گود بھری ہوئی تھی، دوسرے بچے کو بازو بٹھا دیے محبت میں۔ جو ہی نظر پڑی روایتوں کے مطابق، قرآن وغیرہ میں یہ تفصیل نہیں آتی، حضرت سارا کو غصہ آیا، یعنی میری عطا کردہ باندھ سے ہونے والی اولاد کو میرے بچے کے مقابلے میں زیادہ توجہ ترجیح دی گئی، غصے کا اظہار تھا۔ دراصل قدرت کا منشا تھا۔ اس کے بعد اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ حل فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ بس اسماعیل کو ان کی ماں کو لے جا کر کعبے کے پاس وہ چھوڑ دو۔ کعبہ تو تھا ہی نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں لا کر اس جگہ پر چھوڑ دی۔ وہ واقعات کی تفصیل ہے۔ وقتاً فوقتاً آتے تھے، جب آتے تھے اجازت لے کے آتے تھے حضرت سارا سے، اجازت لے کے آتے تھے حضرت سارا سے، رہتے تھے ملک شام میں، ملک شام سے وہاں پر آتے تھے۔ جب یہ دونوں رہے، پھر زمزم کا کنواں نکل گیا، اس کی پوری تفصیلات سنانا نہیں ہے۔ کوئی انسان نہیں تھا، کوئی اگنے اگانے والی چیز نہیں، اب زمزم کے پری گزارا کرتے ہوئے رہ رہے تھے۔
نہ کوئی مدد توشہ آتا، یہ آتا، غلہ آتا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے وہ بھی نہیں۔ یہ قبیلہ گزر رہا تھا، دیکھا کہ پرندے پرواز کر رہے ہیں، جو انسان ہوتے ہیں وہ پرندے ہوتے ہیں۔ انسان جو ڈالتا ہے، اگاتا ہے، اناج وغیرہ فلاں فلاں کھاتا ہے، ڈالتا ہے وہ کھانے چگنے کے لیے۔ یہ گچا کا شہر ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ 30-40 سال مولانا پلٹ کے وہ ہر چیز تھی، ہر گلی میں گدھا بھی دکھتا تھا، پرندے بھی دکھتے تھے، گھروں میں بھی، گھروں کے اندر بھی گھونسلے تھے، فلان تھے، قبیلوں کے مکان، مٹی کے دیواریں، مہاورہ مشہور بھی تھا، حیدرآباد لگی تھا، اندر مٹی اوپر چونا۔ اب وہ سب دنیا ختم ہوئی، اب سیمنٹ کی، RCC کی، یہ ساری چیزیں تبدیل ہوئی۔ پہلے ایک کیفیت ساری کی ساری تھی۔ ان پرندوں کو دیکھ کر وہ جانے والا قافلہ بولا، ارے یہ پانی معلوم ہوتا ہے تو پانی تھا۔ رہنے کی اجازت چاہیے حضرت سارہ سے، انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ تمہیں ٹھہرنے کی اجازت ہے کسی قسم۔ اس وقت سب سے بڑی مملکت حکومت پانی کے اوپر تھی، پانی ہے تو حیا، جہاں پانی ملتا ہوا قیام کرتے تھے، رہتے تھے، بستے تھے، پانی رہنے تک، پانی ختم ہوگا سفر کر جاتے تھے۔ اسی کو صحراوی بدوی زندگی کہتے تھے عربوں کی۔ آج بھی وہاں پر پانی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرما دیے، دنیا کے طول و عرض سے ہر مقام سے پینے کا پانی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب انتظامات ہوئے، آج بھی آپ میں سے کوئی بھی گیا تو پانی بغیر خریدے کے نہیں ملے گا، یوں ہی پانی ملنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ قبیلے جرہم ہے، جیم رے اے میم۔ اسماعیل علیہ السلام جو بچے تھے، بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد اسی قبیلے میں ایک عورت سے، اب یہاں سے واقعی کی ابتدا ہے، ان آیاتوں سے جو تعلق ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ کبھی کبھار آتے تھے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے۔ جب اس مرتبہ آئے تو گھر پہ دیکھا، آواز دی تو عورت کی آواز، کیونکہ شادی ہو چکی تھی، پوچھے اسماعیل کہاں ہے؟ عورت نے ادبانہ انداز، تہذیب والا طریقہ اختیار نہیں کیا، چونکہ وہ مہذب تھی نہیں، کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہنے لگی وہ شکار کے لیے گئے ہیں، وہ غذا کا حصہ تھا اتر کا شکار کا۔ اپنا تعارف نہیں کروائی کہ میں باپ ہوں، فلاں فلاں، وہ کون ہے؟ تو شکار کے لیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کرنے کے لیے ہے کیا، ضیافت کے لیے؟ نے کہا کہ ہماری زندگی خود مشقت میں چل رہی ہے، تنگی میں چل رہی ہے، اور تم کو کھانا ہونا دیتا ہے؟ اندر بلایا بھی نہیں، کھانے پینے کے متعلق پوچھے تو بڑے بے ادبانہ انداز کے اندر جواب دیا۔ آپ نے سن کر فرمایا اس سے، اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ ایک بوڑھا آیا تھا، اس نے یہ کہا ہے تم اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اچھی بات ہے کہہ دوں گی، کیونکہ وہ اتنی سمجھدار تھی بھی نہیں، سمجھی بھی نہیں۔ جب شام میں آئے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے جان گئے کہ ابراہیم آ کر گئے تھے، چونکہ آپ آتے جاتے تو خوشبو بھی مہکتی تھی، آثار معلوم ہوتے تھے۔ جاتے پوچھے کیا کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی ایک بوڑھا آیا تھا، اس نے ایسا پوچھا، میں نے اس نے کہا، اس نے کھانا پوچھا تو میں نے اس نے ایسا کہا، سادہ سیدھا کوئی چیز بنائی نہیں، جھوٹ نہیں کہا، پورا صحیح بتایا۔ جب اس نے یہ کہا کہ بیوی نے، کہ اس بوڑھے نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدلو،
یہ کہہ کر یہ سنا دینا کہہ کر گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا ایسا کہا ہے؟ پھر سناؤ۔ ہاں، تصدیق کرنے کے بعد فرمایا کیا تم نہیں سمجھی اس مطلب کو؟ اس نے کہا ہے کہ تم کو میری زندگی سے نکال دینا ہے، ہٹا دو کہا ہے۔ جانتی ہو کون تھے؟ وہ میرے والد محترم تھے۔ اسی وقت کہہ دیا الحقی باہلی کی، اپنے گھر چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری عورت سے شادی کیا۔ یہ سننا ضروری ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ، ترجمے بھی اتنا لمبا نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے، اور خانہ کعبہ کی حقیقت حج والی عبادت سے متعلق ہے، جو اس امت کو بھی تاکید کرتے ہیں دین کا ایک حصہ ہے، رکن قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں انتہائی اختصار کے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد زمانے دراز کے بعد آئے تو پھر جب تک دوسری عورت سے شادی کر لی، آ کر پھر دیکھے تو پوچھے کہ یہی جواب ملا کہ وہ شکار کو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس ضیافت کے لیے کوئی چیز ہے، یعنی کھلا سکتی ہو پلا سکتی ہو؟ بڑی عزت و اہتمام کے ساتھ جو کچھ تھا اندر بلوایا، بٹھایا۔ آپ نے تعارف نہیں کرایا کہ میں والد ہوں، پوری عزت کا مقام، اخلاق کا نام دیا۔ اس کے بعد آپ کھائے پیے، جب تک وہ ابھی نہیں آئے تھے، اسماعیل علیہ السلام جو گئے تھے تو اس عورت سے کہہ کر نکل گئے کہ تو اپنی چوکھٹ کو باقی رکھ، میں نے ایسا کہا ہے، اسماعیل آئی تو کہہ دینا، یعنی اب یہ بیوی ٹھیک ہے، رکھو، یہ بیوی ٹھیک ہے، رکھو۔ آنے کے بعد سنا تو کہا کہ وہ میرے والد محترم تھے، فلاں فلاں، یہاں بات ہو گئی، اسماعیل اور بڑے ہوتے گئے۔ پھر اس کے کئی دنوں کے بعد ہے، اب یہاں سے تفصیل شروع ہوتی۔ جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے قریب تیر بناتے ہوئے، چھلتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی والد کے لیے ادب میں اٹھے، باپ بیٹے سے جو ملنا ملانا بات چیت ہونا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز کا حکم دیا ہے، کیا تم میری اس معاملے میں مدد کرو گی؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا ضرور میں مدد کروں گا۔ اب یہ مدد سے شروع ہے اس آیت شریفہ میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس چیز کو بتائیے آپ اپنے امتوں کے سامنے، ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا، بیت اللہ کو بنایا، بنا کب؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ دو آیتوں کا تو بنانے کی تفصیل بھی ذکر کرتے ہیں۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہی بنائے، اپنے فلان سے صرف اور صرف مدد لی، پتھر اٹھانا دینا، اس کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر آپ اپنے ہاتھ سے رکھیے، اپنے ہاتھ سے رکھیے۔ پورا کعبہ تو ایک ہی ہے، جیسا کعبہ آدم علیہ السلام کے لیے جس طرح شکل میں بنا تھا، بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ذریعے سے وضاحت کر دی کہ اسی شکل میں، اسی اس میں بنایا گیا۔ آج بھی جو شکل ہے اس شکل سے پورا گھرا ہوا تھا۔ اب ایک حصہ جو راؤنڈ کا باہر خالی ہے، وہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے، کعبے میں داخل ہے، شامل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اس کی تعمیر کی نوبت آئی تو پھر اس طرح بنا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اس طریقے سے میں بنانا چاہتا تھا، یعنی پورا احاطے میں لے کر، لیکن اس شکل کا تھا اسی پر باقی رکھا گیا، تو لہٰذا اس کو حتیم کہتے ہیں۔ انہوں نے چبوترے جیسی شکل ہے اس میں جو داخل ہوا تو کعبے کے اندر داخل ہوا انہیں،
اسی لیے اس میں لوگ داخل ہو کے نماز پڑھتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اس کے قریب قریب پورے حصے پر بن کر تھوڑا حصہ خالی چھوڑا ہوا ہے، وہ کعبے کے اندر داخل ہے، کعبے کے حدود ہے، نماز کعبے کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کعبے کی تعمیر فرمائی، ان سے مدد لیتے گئے، ساری کی ساری چیزیں، تعمیر اونچے ہونے لگی، ایک پتھر ٹھہر کر کرنے کے لیے بنایا گیا، اس پتھر کے اندر بھی غیر معمولی ہوگی، کیونکہ یہ قدرت کے معاملے ہیں، فطرت کے معاملے ہیں۔ قدرت کے کیا معاملے ہوتے ہیں؟ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، درخت کو آواز دے رہے، درخت آ رہا، دوران سفر ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے کوئی سہارا نہیں، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جا کے پتھروں سے کہہ دو کہ تمہارے رسول کو ضرورت سے فارغ ہونا ہے، سہارا بن جاؤ۔ دور دور کے سارے خود بخود سارے صحابہ کی نظر پڑ بھی رہی ہے، دکھ بھی رہے، خود بخود آگے بڑھ رہی، ایک پتھر کے اوپر پتھر اٹھ رہا، بیٹھ رہا، پوری دیوار بنی۔ یہ فطرت والے معاملے نہیں، قدرت والے معاملے۔ تو مقام ابراہیم جو ہے اس کی ایک نشانی ہے، اس میں نشان قدم کے ہے، وہ حقیقی نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کو بھی عبادت کا مقام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ تفصیلات۔ اور یہ سب سے بڑی آزمائش والا مسئلہ بھی تھا، آپ اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ آیت کا ترجمہ ہے، جس وقت ہم نے بنایا کعبے کو، اللہ کے حکم سے بنا تو اللہ کو ہم نے بنایا، بننے کے بعد اس کعبے کو جو اہمیت دے دی ہم نے، مثابۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے دور دور سے لوٹ کر آنے، وہاں پہنچنے کا ٹھکانہ بنا دیا ہم نے، اور فضیلت دے دی، اور فضیلت آج تک بھی باقی ہے، اور اس کی حرمت تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حرم میں، کعبے میں ایک نماز کی ادائیگی پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، دنیا کے ہر حصے سے۔ اس کی اور تفصیل ہے، سورہ حج میں آئے گی، وہاں پر جو ذکر ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ بننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم اب ہمارے حکم کی تعمیل کرو، بلندی پہ ٹھہر کر آواز لگا دو، انسان سے کہہ دو، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کا حج فرض قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذکر بھی کیا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ تم کو یہ سوچنا نہیں، تم حکم کی تعمیل کرو۔ قیامت تک جو حج کریں گے، ہر ایک کو جو زندہ نہیں ہے، جو پیدا ہونے والا ہے، جو صلب میں انسان کی نسلوں میں منتقل ہونے کو آ رہا ہے، ان تمام کو ہر ایک فرد تک یہ آواز کا پہنچانا ہمارا کام، آواز لگانا تمہارا کام۔ احادیث میں وضاحت آتی ہے، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے، اتنی مرتبہ اس کو خانے کعبہ پہنچنے کا موقع مل کر ہی رہے گا۔ اس لیے کوئی ایک بار کرتا ہے، کوئی کئی بار جاتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اس وقت جس نے اپنے اسلاب اور صلب میں، نسل میں، پورے رشتے میں جو منتقل ہوتے آ رہے، جس نے جتنے مرتبہ لبیک کہا ہے، اس کو موقع ملے گا، وہی کرے گا۔ اور جس نے نہیں کہا، کوششوں کے باوجود بھی کر نہیں سکے گا۔ لیکن ارادہ کر کوشش کرنا اور جانے والوں کے ساتھ لگاؤ رکھنا، ان کو بھی
حاجیوں کے زمرے میں یعنی فضیلت میں شامل کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کے اندر وہ فضیلت دے کر سارے لوگوں کے لیے لوٹ کر وہاں بار بار پلٹ کر آنے کا مقام بنا دیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ امن والا مقام. شروع سے وہی حکم ہے، آج بھی وہی حکم ہے. دشمن بھی اپنی دشمنی نکالنا نہیں، قاتل بھی اس کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو گلا پکڑ کر لانا نہیں. آج کل کی حکومت اگر اس کو سب کا چوری کا فلاں فلاں ہے تو پولیس بولے دوزخ کی متبادل شکل، دوزخ کے فرشتوں کی متبادل شکل. ہم آپ کے دوست ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے پولیس کی طرف سے. پولیس کی طرف سے اس لیے خواب کے اندر بھی پولیس والے لباس کے اندر پولیس کو اگر دیکھتا ہے تو سمجھو کہ مصیبت تم پر پڑ رہی ہے. جس شکل سے خواب میں دیکھا ہے وہ زندگی میں بھی بعد میں اس کی تعبیر بھی اسی قسم کی ہونے والی. دوزخ کے حال اور احوال کی متبادل شکل پولیس، خاکی وردی میں ملبوس پولیس. تو یہ بڑے اخلاق سے، پیار سے لبھا کر، منا کر، یعنی تکلف اس کو کعبے سے باہر لاتے ہیں. ایسے حالات پیدا کرتے ہیں باہر آئے، وہی باہر قدم رکھتے ہی پھر اپنا چہرہ دکھاتی ہے پولیس. پولیس کی زبان لات سے پاؤں سے شروع ہوتی ہے، زبان بعد میں کھلتی ہے. ان کی گفتگو لات سے، جوتے سے شروع ہوتی ہے. اس کو یہ تعریف ہے پولیس. وہاں پر رحم و کرم کی سوچنا بھی غلط ہے، درخواست کرنا حماقت ہے. تو اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ حرمت باقی رکھا. عرب قبیلوں کی آپسی مخاصمت، لڑائی، قتل و غارت گری ساری دنیا میں سب سے بڑی مثال ہے. لیکن خانہ کعبہ میں جو داخل ہوتا وہ حرمت کو باقی رکھتے تھے. قرآن اس کی تفصیل جگہ جگہ ہے، جگہ ذکر فرمایا ہے. انعام کے طور پر اس کی کیفیت کو، تاثیر کو باقی رکھا ہے. جبکہ مکے کے اطراف و اکناف لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، یعنی کڈنیپ کر لیا جاتا تھا، قتل و غارت گیری ہوتی تھی، لوٹا جاتا تھا کعبے کے اندر. اب اسلام کے بعد یہ حکم ہے. تو دنیا کی ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو حرمت والا، امن والا مقام بنایا. یہ فرمایا کہ صرف اور صرف چند ساعت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال فرمایا تھا. اور وہ حرمت میرے لیے بھی ہے، اس امت کے لیے بھی ہے. یعنی فتح مکہ کی کیفیت کے لیے بتانے کے لیے کچھ دیر کے لیے. اب وہ حدود ہے 15 کلومیٹر اسکوائر، 15 کلومیٹر حرم والا مقام. اس کو کہتے ہیں حدود حرم. مسجد جس جگہ پر ہے جتنی چاہے توسیع ہو سکتی ہے، چوڑی ہو سکتی ہے. جہاں تک بھی وہ مسجد حرام ہی کی تعریف میں آئے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اس کاوشوں کو، یعنی ان کے طریقوں کو، اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. قبول فرما کر عبادت گاہ بنا دیا. عبادت کے تو پہلے بھی تھا، لیکن اس میں سے ایک مقام کو خاص طور پر عبادت کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، یعنی جس پر کھڑے رہ کر تعمیر کیے تھے، تم نماز گاہ بنا لو، یعنی نماز پڑھو. یعنی کعبے کے 7 چکر کاٹنے کے بعد، طواف کے بعد، اس مقام پر 2 رکعت نماز کا ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے. لیکن اسی مقام کو لگنا چھونا یہ ضروری نہیں. سہولت پر ادا کرنا یہ بھی مسئلہ شریعت کا ہے. کہیں بھی اس
مسجد حرام میں کہیں بھی ادا کی جا سکتے ہیں. 2 رکعت کا نماز ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اس کی تعمیل ہے. وہ پھر ہمارا اللہ تعالیٰ اسے ہم نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا, نے تاکید کی تھی, پابند کیا تھا. کیا اس خانہ کعبہ کو طاہرہ تم دونوں کی دونوں اس کی خدمت کرتے رہنا, پاک صاف رکھنا. کیوں کرنا؟ اس لیے کہ بیتی وہ میرا گھر ہے. اور دنیا کی تمام مساجد کو بنات الکعبہ عربی میں کہتے ہیں. کعبے کے جیسی چیزیں ہیں, لفظ تو کعبے کی بیٹیاں کعبے کے جیسی ہیں, یعنی اللہ کا گھر. اس لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت کے لیے, اس لیے حدیث میں آتا کہ دنیا داری سے متعلق کوئی چیز مسجد کے اندر اختیار کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح کے لکڑی سے کوئی چیز جلانے سے ختم ہو جاتی ہے. بعض اس میں 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. زندگی ملنا کو 40 سال بڑا مشکل معاملہ ہے, اس میں بھی چنے کی عبادتیں کرتے ہیں. جگہ جگہ ذکر ہے کہ مسلمان کے لیے کی گئی عبادتوں کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا, ایسی حرکتیں نہیں ہونا جس سے کی کرائی ہوئی ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی, ضائع ہو جائیں گی سب. شاید حضرت جابر ہیں, نام کے تعین میں ذرا سا یہ ہے, کچھ خرید و فروخت میں انہوں نے اپنی عقل سے یہ قیمت میں دیا, پھر اس سے اور کم قیمت میں اس سے لوٹایا. ایک عورت سے کاروبار کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کے کہہ دو اس سے رسول اگر اس معاملے میں سدھار نہیں پیدا کرو گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے تم نے نمازیں پڑھی ہیں, جتنے نماز جنازہ ادا کیے, جتنے حج کیے, جتنے عمرے کیے, سارے کے سارے ضائع اور بیکار ہو جائیں گے. معاملے کو سدھار لو. یعنی غلط عمل سے نیک کیے گئے عمل ضائع ہوتے ہیں. بات اب سمجھ میں آنے لگتی ہے قرآن کی آسانی سے. پارے 21 کی پہلی آیت ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو مسجد میں ادا ہوتی ہے. حکم ہے کہ نماز کا جو نتیجہ کیا نکلتا ہے, زندگی کے ہر چیز کی خرابیوں کو دور کرنے والی چیز نماز ہے. خانگی, انفرادی, اجتماعی زندگی, معاملات میں, عبادتوں میں, ساری چیزوں کے اندر اس کا مؤثر طریقہ ہے. مؤثر طریقہ ہے. اس سے سارے اعمال میں, سارے عمل کے ساتھ اس کو قابو میں رکھنے والی چیز نماز ہے. تو نماز کی وہ حقیقت ہے. تو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو, پیغمبر اسماعیل علیہ السلام پاک رکھو. تو گیا مسجد کو جھاڑو لگانا, مسجد کا کچرا اٹھا دینا کرنا. ان آیتوں کی روشنی میں, شریعت کی حقیقت کی روشنی میں سب سے بڑا کارنامہ, سب سے بڑا اعزاز ہے. کس کے لیے؟ مسجد میں آنے والوں, کعبے میں آنے والوں کے لیے. للطائفین, کعبے کا طواف کرنے آنے والوں کے لیے انتظام کرتے رہنا, صاف ستھرا رکھنا. عاکفین, اس میں اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے. اور رکعی راکعین, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, اس میں ذکر شغل کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھتے رہنا. ان کا یہ حکم اس امت کے لیے بتایا, اس واقعے کو اس قرآن میں ذکر کیا. اجی جو حکم ان کے لیے تھا وہ حکم تمہارے لیے ہے. جو مطالبہ ان کے لیے تھا وہی مطالبہ تم سے ہے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا. وہی اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو ذکر کرتے ہوئے چل رہے ہیں. ذکر کرتے ہیں ایک تو پاک صاف رکھنا. اب جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا, وہاں کی مقام صورتحال جو تھی, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں وہاں کے لوگوں کے لیے, وہاں کے آنے والوں کے لیے, مستقبل لوگوں کے لیے. اللہ نے وہ بھی قبول فرمایا. اس کی تفصیل اگلی آیت